لا إله إلا الله بسم الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام محمودا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وحمزه بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. پہلے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 آج کے خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے. اس آیت سے ما سبق پہلے شروع سے لے کر یہاں تک اہل ایمان کا ایمانیات کا ذکر ہے شروع کی 5 آیات میں. پھر اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے. پھر 13 آیات آگے منافقین کے بارے میں ہے. اس کے بعد یہود کا، نصارہ کا، صابئین کا ذکر ہے اور کچھ ان کے کام اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے. تو ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ جتنے لوگ اس میں پہلے گزر چکے ہیں وہ سارے کے سارے اگر ایمان لے آئیں مثل اس ایمان کے جو تم لائے ہو. آمنتم جمع کا صیغہ ہے اور فعل ماضی کا صیغہ ہے جو تم ایمان لا چکے ہو. اور آمنو جمع کا صیغہ ہے، پہلے جتنے بھی لوگ ہیں سب کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ وہ سارے لوگ ایمان لے آئیں مثل اس ایمان کے جو تم لا چکے ہو. فقد اہتدوا تو تحقیق ہدایت پا جائیں گے. تو گویا کہ ہدایت پانے کے لیے ہمیں ان لوگوں کی تلاش کرنی ہے کہ جن کے مثل اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ہدایت اس وقت ملے گی جب ان کے مثل تم ایمان لاؤ گے. اب یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق آیت نمبر 13 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت نمبر 13 ہے. فرمایا کہ اس سے پہلے کافروں کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، شروع میں اہل ایمان کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ آمنوا کما آمن الناس، تم ایمان لے آؤ. کما یہ کاف بھی مثل کما نہ دے رہی ہے، مثل اس کے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں. اب لوگ ایمان لا چکے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے ایماندار موجود ہیں. تو فرمایا کہ ان کی طرح جب ان کو ایمان لانے کا کہا جاتا ہے قالو
یہ منافقین کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسا کہ سفہاء یعنی نعوذ باللہ کم عقل سفیہ، جن کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، فرمایا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں۔ تو منافقین نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو سفہاء کہا، یعنی بے وقوف کم عقل، جن کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ تنبیہ کے لیے آتا ہے یہ، خبردار، انہم ہم السفہاء، لفظ انا پھر ہم پھر السفہاء، اس سے بڑی تاکیدی بات نہیں ہو سکتی، خبردار بے شک وہ یقینی طور پر بے وقوف ہے جو ان لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ تو الناس سے مراد نبی علیہ السلام کے صحابہ، اور صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ انصار، ایک مہاجرین۔ اب دونوں کی طرح ایمان لانے کا حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آیت نمبر 137 کے اندر کہ ویسا اور ان کی مثل تمہارا ایمان ہوگا تو پھر تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ اب ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر رکعت کے اندر فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کچھ بھی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم کے لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں جن کے اوپر مغضوب تیرا غضب آ چکا ہے، ان کا نہیں جو الضالین گمراہ اور بھٹک چکے ہیں۔ المغضوب علیہم سے مراد اہل کتاب جن کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، ضالین سے مراد نصارہ، ان پڑھ جاہل قسم کی قوم۔ تو گویا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، پڑھ لکھ کے جن لوگوں نے اللہ کا غضب حاصل کیا، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا، اور جو لوگ لا علمی کے اندر راستہ بھٹک گئے ان کے راستے سے بھی ہمیں بچا لے۔ تو گویا کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر سب سے پہلے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کھڑے ہیں، اور وہ انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ سورۃ الحشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مہاجرین کا، انصار کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مہاجرین کا ذکر ہے آیت نمبر 8 میں، انصار کا ذکر ہے آیت نمبر 9 میں۔ 10 کے بعد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ اب ان کے بعد آنے والے کون لوگ ہیں؟ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ۔ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون، وہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ولاخواننا، اور ہمارے اخوان کی مغفرت فرما دے، الذین سبقونا بالایمان، ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے سابق ہیں، پہل کرنے والے، دنیا میں آئے چلے گئے، پہل کرنے والے، سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ سبقونا بالایمان آج تک اور قیامت تک یہ آیت اسی طریقے کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور سب اہل ایمان اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ ہمارے دل کے اندر کسی کے خلاف جو کہ یہ اخوان ہے ہمارے، ہم ایمان میں سابق ہیں، ان کے والے سے دل میں کسی قسم کی کدورت، نفرت، میل، اور اسی طریقے کے ساتھ بغض، حقد، اس طرح کی کوئی چیز نہ چھوڑ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے جو کچھ سنا تھا وہ میں تمہیں بتاتی ہوں، اور اس آیت کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں ام المومنین نے یہ حدیث مبارکہ ذکر کی، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، اور جامع الاصول میں بھی ہے۔ فرماتی کہ امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس آیت میں تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے اصحاب کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے تم مغفرت کی دعائیں کرو۔ ولیکن سببتموہم، لیکن تم نے استغفار کرنے کی بجائے ان کو سب یعنی برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب آگے فرماتی کہ سمیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے لن تہلک هذه الامہ، وفی روایت لن تذهب هذه الامہ حتی یلعن آخرها اولها، فرماتی ہے کہ یہ امت اس وقت تک برباد نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ امت ختم نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، جب تک یہ ان لوگوں کی عزت احترام کرتے رہیں گے، لیکن جب ان لوگوں کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو لعنت کریں گے تو فرمایا کہ اس وقت یہ ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی کا راستہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے دکھایا، بتایا۔ سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ ہیں، صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، انصار سے محبت، مہاجرین سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ فرماتے کہ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ کہ انسان انصار سے محبت کرتا ہے، اور نفاق کی علامت یہ کہ انسان ان سے بغض رکھتا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ کس قدر مشکلات ہیں، انصار بھی شامل ہیں، مہاجرین بھی شامل ہیں، نبی علیہ السلام کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے، مشکلات ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، آپ خود بذات خود ان کے ساتھ مل کے خندق کھود رہے ہیں، اور اس موقع پہ انصار جو الفاظ کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، علی الجہاد، جہاد پر جب تک زندہ رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک ہم نے اسی طریقے کے ساتھ جو وقت گزارنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو مزید ان کی مشکلات ان کا ذکر کر رہے ہیں، اللہم لا عیش عیش الآخرہ، نبی علیہ السلام ان مشکلات کو دیکھ کر فرماتے کہ اللہ، دنیا کی کوئی عیش اور زندگی نہیں ہے، عیش اور زندگی تو آخرت کی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اکرم الانصار والمہاجرہ، بخاری کے ایک حدیث کے اندر اکرم کا لفظ ہے اور دوسرے مقام پر فاغفر کا لفظ ہے۔ اللہ ان کو اکرام کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ نبی علیہ السلام کا صحابی ہونا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا جہان کی اس کے بعد ساری نیکیاں جمع کر لیں، صرف ایک طرف رؤیت النبی حالت اسلام میں، لقاء النبی حالت اسلام میں، کہ کسی بندے نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر لی، کلمہ پڑھ لیا، آپ کا صحابی بن گیا، آپ کو دیکھ لیا، اسلام قبول کر لیا، آپ کا صحابی بن گیا۔ باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دنیا جہان کی باقی ساری کی ساری عبادات ایک پلڑے میں رکھ دو، صرف صحابی ہونے کا عمل جو ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ لو، وہ سارے اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، حکم یہ ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، فرمایا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائیں ویسے تم ایمان لاؤ۔ حکم یہ کہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر وہ لوگ جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، سابعین ہیں، یا ایھا الناس، سارے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ اگر اس ایمان کی مثل ایمان لائیں گے، آمنتم، اے محمد رسول اللہ، آپ کے صحابہ جس کے اوپر ایمان لا چکے، فقد اهتدوا، پھر ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہاں پر یہ لوگ اس سے ہٹ جائیں، انحراف کریں، ان کی مثل اس کا ایمان نہیں ہے، تو فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے۔ یہ اختلافات، مختلف قسم کے فرقے بندیاں اور مختلف قسم کی پگڈنڈیاں اور مختلف قسم کے راستے، یہ اس وقت پیدا ہوتے جب انسان صحابہ کرام کی مثل ایمان لانے سے ہٹ جائے۔ آپ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی میں
کوئی ابوبکر صدیق کے نام کے اوپر آپ کو فرقہ نظر نہیں آئے گا، عمر فاروق کے نام پر آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا، عثمان غنی کے نام پر کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا، جناب علی رضی اللہ عنہ کے نام پر کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا، علی ھذا القیاس کسی صحابی کے نام پر آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا آپس کے اندر اتحاد تھا، اتفاق تھا، اور صحابی ہونے کی وجہ سے ان سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو ان کی ایمانی محبت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں آئی، اور نیکیاں اتنی ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 فرمایا کہ مہاجرین انصار جو اسلام میں، ایمان میں، کلمہ پڑھنے میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ دینے میں سابقون سبقت کرتے چلے جا رہے ہیں، سبقت کرتے چلے جا رہے، ایک دوسرے سے پہل آگے آگے جا رہے ہیں۔ والذین اتبعوا بإحسان، صرف یہی لوگ نہیں، وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے احسان، اخلاص کے ساتھ، دلی محبت اور مودت کے ساتھ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو چکا، وہ ان سے راضی ہو چکا، رب کائنات نے ان کے لیے نہریں جاری کر دی جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے نیچے سے چل رہی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری مناقب صحابہ کے پہلے نمبر پر بیان کی، اور اوپر ترجمۃ الباب کے اندر صحابی کی تشریح بیان کر دی کہ وہ بندہ جو اللہ کے رسول وسلم کو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملاقات کر چکا اور اس نے آپ کو دیکھا حالت اسلام میں، ملاقات کر چکا یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا، کلمہ پڑھا، آنکھیں نہیں تھی تو ایسے حالات کے اندر اس شخص نے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہ صحابی کی تشریح ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ایک دور ایسا آئے گا کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی، فرمایا کہ اس جنگ کے اندر صرف ایک ایسا بندہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، فرمایا کہ صرف اس ایک بندے کی برکت کی وجہ سے، اس کی شمولیت کی وجہ سے اللہ رب کائنات اس میدان کو فتح کر دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابی کے ایمان کا وزن اتنا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں، اس صحابی کا ایمان، آپ کو دیکھنا، آپ کی رویت، آپ کا لقاء، آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ کا شرف تلمذ حاصل کرنا اتنا وزنی عمل ہے کہ اتنے وزنی عمل کو وہ سارے کافر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ المومن القویش، یہ وہ مومن ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکا، آپ سے مل چکا، اور اس کی طاقت دیکھ لیجئے ایمان کی کہ رب کائنات اس میدان کو ان کے لیے فتح کر رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس واقعہ کو یاد کریں جو سورۃ البروج کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے اندر ایمان ہے، پوری بادشاہت، پوری سلطنت الگ تھلگ ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جا کر اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس ایماندار بچے کے ذہن کے اندر جو ایمان ہے، دل کے اندر جو ایمان ہے، زبان سے جو دعا کرتے اللہم اکفنیہم بما شئت، کیا چیز تھی؟ ایمان تھا، اخلاص تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اللہ رب کائنات نے کتنی بڑی کامیابی دی کہ جتنے لوگ اس بندے کو تباہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اوپر گئے تھے، پہاڑ لرزنے لگا اس کی دعا سے، اور وہ بندے سارے کے سارے نیچے گر گئے، وہ تنہ تنہا وہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس پلٹتا ہے۔ کیا ہے؟ وزن ایمان، وزن ایمان، وزن اعمال، یہی وہ وزن عمل والا مسئلہ، کیونکہ سب سے پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنا، حدیث بطاقہ، قیامت کے دن ساری چیزیں دوسرے پلڑے کے اندر، ایک پلڑے پر جو افضل الایمان ہے کلمہ اخلاص سے رکھا جائے گا، اور جب اس کو وزن کیا جائے گا یہ بندہ تو پریشان ہو رہا ہوگا، دوسرا پلڑا اتنا اوپر چلا جائے گا جیسا کہ انسان کو بادل نظر آتے ہیں، اور اس کی کیفیت ایسی ہوگی زمین پر ٹکا ہوا ہل نہیں رہا۔ دوبارہ اس بچے کو غرق کرنے کے لیے، سمندر کی لہروں کی نظر کرنے کے لیے وہاں پہنچایا جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ یہی دعا کرتا ہے کہ اللہم اکفنیہم بما شئت۔ وہ کشتی ٹوٹ گئی، صرف ایک تختہ بچا جس کے اوپر وہ ایماندار بچہ بیٹھا ہوا تھا۔
بچ گیا۔ یہ وزن ایمان ہے۔ نبی اسلام فرماتے کہ میرے ایک صحابی اس میں شامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس میدان کو مسلمانوں کے حق میں فتح نصیب فرمائے گا، پھر کافر اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے اندر ایک ایسا شخص ہوگا فیہم رعا من رعانی، کتاب المناقب، مناقب صحابہ کی پہلی حدیث، فیہم، ان میں وہ شخص ہوگا رعا من رعانی، جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ تابعی ہے۔ آپ صحابہ کے مقام کو سمجھے، آپ تابعین کے مقام کو سمجھے، آپ باقی سب نیکی اپنی جگہ پر ایک سائڈ پہ رکھ دیں، صرف اسی نقطے کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ صحابی ہونا اور تابعی ہونا کتنا بڑا شرف ہے۔ رعا من رعانی، آج صحابہ کے خلاف بد زبانی، تابعین کے خلاف بد زبانی، اور ان کے خلاف وہ الفاظ اور القاب کہ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اہل ایمان سے محبت کرنا افضل الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سب سے افضل الایمان ہے اہل ایمان سے محبت کرنا، اور سب سے پہلے ایماندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پھر وہ لوگ جو تابعین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایک تابعی کی وجہ سے وہ میدان مسلمانوں کے حق میں کر دے گا۔ پھر تیسرا مارکا ہوگا کافر اور مسلمانوں کا، جس کے اندر وہ شخص ہوگا جس نے اس کو دیکھا تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا تھا، یعنی تبع تابعین۔ اللہ تبارک و تعالی ایک تبع تابعی کی وجہ سے میدان کو کامیابی کے ساتھ ان کے حق میں کر دے گا۔ اسی سے بخاری کی حدیث اکرم اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو۔ لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهب، اگر تم کے سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر آ جائے، احد پہاڑ کے برابر، آج کے دور کے اندر بھی احد پہاڑ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا اور جو اس وقت وجود رکھتا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ اور یہ احد پہاڑ اس دور کا جب سے اللہ نے اس کو زمین کے اوپر قائم کیا، فرمایا کہ اگر اس احد پہاڑ کے برابر کوئی بندہ سونا لے کر آ جائے، ما بلغ مد احد ولا نصیفا، فرمایا کہ میرے صحابہ نے اگر ایک مد کا آدھا بھی خرچ کیا ہے، جو ہے، آٹا ہے، کھجور ہے، مٹھی بھر، ان کے مٹھی بھر جو کا، مٹھی بھر آٹے کا، مٹھی بھر گیہوں کا، مٹھی بھر گندم کا، مٹھی بھر ستو کا، تمہارا احد پہاڑ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں حکم یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہم صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں۔ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ میں انصار بھی ہیں، صحابہ میں مہاجرین بھی ہیں، صحابہ میں اہل بیت بھی ہیں، ہم سب کی محبت کرتے ہیں۔ کسی ایک کے متعلق بھی اگر دل کے اندر ذرا سی کالک پیدا ہو گئی، ذرا سی دل کے اندر ایک نقطے سے کم رائی کے دانے کے برابر بھی اگر سیاہی پیدا ہوگی، اس سیاہی سے اس کے سارے اعمال سیاہ ہو جائیں گے، وہ سیاہی ان سارے اعمال کو سیاہ کر دے گی۔ تو ایمان لانے کا حکم ہے۔ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور اس کے بعد قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمانیات بہت ساری ہیں۔ نبی السلام کی حدیث ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، 70 سے اوپر اس کی فروعات ہیں۔ فرمایا کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ویسے بھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین قسم کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جب انسان پڑھ لیتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبل، پہلے کے سارے گناہ منہدم ہو جاتے ہیں۔ جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، سب چیزیں ختم ہو گئیں، اب یہ شخص جنت کے کنارے کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ اب اعمال کی ضرورت ہے، اس بات کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ کپڑے صاف ستھرے ہوں، جسم صاف ستھرا ہو، انسان کا کھانا پینا پاک صاف ہونا چاہیے۔ الطہور شطر الایمان۔
نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نصف ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ نکاح کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحابہ سے محبت کرنا، اہل ایمان سے محبت کرنا، یہ سب ایمانیات کے اندر آتی ہے۔ اب کتاب الایمان صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں، ایک ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے کرتے امام بخاری نے یہ ساری بات اس کے اندر واضح کی ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اسی حدیث کا حصہ کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ کم سے کم ایمان کیا ہے؟ کم سے کم ایمان یہ ہے کہ اماطۃ الأذى، راستہ ہے، شارع عام ہے، سڑک ہے، پک ڈنڈی ہے، راہ گزر ہے، وہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں پر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اماطۃ الأذى عن الطریق، اس بندے نے اس تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیا، یہ بھی ایمان ہے۔ کوئی اینٹ پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی جھاڑی پڑی ہے، کوئی اور کسی قسم کی چیز پڑی ہوئی ہے، اب اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک انسان کو، ایک شخص کو میں نے دیکھا، فرمایا کہ اماطۃ الأذى عن الطریق کا آپ نے مقام اور مرتبہ اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے اندر پہنچا ہوا تھا، جنت کے درختوں سے پھل توڑ رہا ہے، اور جنت کے اندر خوشیوں کے ساتھ اس کی چہل قدمی اور اس کا چلنا پھرنا ہے۔ دنیا کی یا قبر کی زندگی نہیں ہے، یہ جنت کی زندگی ہے۔ انبیاء کی زندگی بھی جنت کی ہے، شہداء کی زندگی بھی جنت کی ہے، اور نیک لوگوں کی زندگی بھی جنت کی ہے۔ جب انسان کی روح اس سے الگ ہو جاتی ہے تو یہ شخص میت کہلاتا ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ اب قبر کی زندگی نہیں، جنت کی زندگی ہے۔ نبی علیہ السلام جب جنت کی سیر کر رہے تھے معراج کے سفر پر، آپ نے سب کچھ دیکھا، اس کے بعد حکم ہوا کہ ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے۔ آپ نے اوپر سر اٹھایا تو آپ فرماتے کہ انہا غیایۃ، ایسے لگا جیسے بادل چھائے ہوئے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ھذا منزلوں کا، یہ آپ کی منزل ہے۔ منزل کا لفظ اس کے اندر ہے، ھذا منزلوں کا۔ منزل کا معنی کسی جگہ پر نزول، اترنا، اترنے کی جگہ، آپ کے اترنے کی جگہ ہے، آپ یہاں پر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ دعانی، وعدہ یادہ اسے تثنیے کا صیغہ ہے، دعا، تم مجھے چھوڑ دو، میں اس میں جانا چاہتا ہوں، چھوڑ دو مجھے، میں اس میں جانا چاہتا ہوں۔ جواب کیا ملا؟ جبریل امین کہتے قد باقی لک من عمرک شیء، آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، جب آپ پورا کر لیں گے ہم یہی لا کر آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جسم آپ کا مدینہ میں ہے، آپ درود یہاں سے پڑھیں، آپ سلام یہاں سے پڑھیں، وہاں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھیں، اللہ کے فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ قبر کے اندر آپ زندہ نہیں، قبر کے اندر کوئی سن نہیں سکتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، قرآن پڑھیے، اللہ نے فرمایا کہ آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، فرمایا کہ جو مر گئے آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اگر اس طرح بھی مسئلہ قرآن سے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ایک دوسری بات کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں، اس وقت دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ اور جب اٹھتے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موت دینے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر دیا۔ یہ جو نیند ہے موت کی بہن ہے۔ عارضی طور پر انسان سویا ہوا ہے، گھر میں آنے والے آتے ہیں، جانے والے جاتے ہیں، نہ آنے والوں کا پتہ نہ جانے والوں کا پتہ، پیغام دے دینا جی سویا ہوا ہے، جب اٹھے گا تو پہنچا دینا۔ یہاں نہیں سن سکتے، ایک عارضی سی موت کی کیفیت ہے، حقیقی طور پر موت نہیں۔ جب حقیقی موت آ گئی تو انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں واہ ابتا، ہائے میرے پیارے ابا جان، من ربی ما ادنا، اپنے رب کے کتنا قریب ہو چکے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا، اوپر مٹی ڈالی، اور پھر اس کے بعد کیا الفاظ نکلتے ہیں، واہ ابتا، ہائے میرے پیارے ابا جان، من ربی ما ادنا، اپنے رب کے کتنا قریب ہو چکے، جنت الفردوس مأوا، میرے باپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کہ سمائے موتا نہیں ہے، سمائے قبور نہیں ہے، اللہ کے فرشتے درود لے کر جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے سلام پہنچاتے ہیں۔ ایک اور بات بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی السلام فرماتے کہ جب تم پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بخاری کی حدیث پڑھ کے دیکھو، نبی السلام فرماتے ہیں کہ عباد اللہ الصالحین جو بھی دنیا کے اندر موجود ہے سب کو پہنچ جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، سلام دعا ہے، فرمایا کہ جو بھی دنیا کے اندر عباد الصالحین ہے سب کو پہنچ جاتا ہے، آپ کا دائیں سائڈ پر بھی ساتھی بیٹھا ہوا، بائیں سائڈ پر بھی ساتھی بیٹھا ہوا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کب اس نے پڑھا ہے، سنا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ عقیدے کی باتیں ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کرنا، اور اسی طریقے کے ساتھ اہل ایمان سے محبت کرنا، اور اسی طریقے کے ساتھ صحابہ کرام کا اکرام احترام، یہ سب ایمانیات ہیں۔ پھر اہل ایمان کا آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جس بندے کو میں نے دیکھا پھل توڑ رہا ہے، چہل پہل ہے، درختوں کے اوپر ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، باغات کے اندر، جنت کے باغات، دنیا کے نہیں، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف، اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، اہل خانہ کو، سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ یہ وہ بندہ تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر، یہ وہ بندہ تھا، فرمایا کہ راستے پر جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی پڑی ہوئی ہے، کانٹے دار، کانٹے ہیں، گزرنے والوں کے متعلق اس نے سوچا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ کانٹا لگ گیا تو اس کا کپڑا پھٹ جائے گا، یا اس کو یہ کانٹا چبھ گیا تو اس کو زخمی کر دے گا۔ فرمایا کہ یہ نیت کر کے اس نے وہ جھاڑی اٹھا کے وہاں سے ہٹا دی، یہ اماطۃ الاذی عن الطریق، اس نے ہٹا دی۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو فرمایا کہ جنت کے اندر اس عمل کی وجہ سے یہ مقام بخشا کہ آج جنت کے درختوں کے پھل توڑ رہا ہے۔ آج من حیث المسلم، اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، سڑکوں سے گزرتے ہوئے، اپنے پڑوسیوں کے آس پاس اور ادھر ادھر ہم غور کریں کہ الطہور و شطر الایمان، صفائی نصف الایمان ہے، راستوں میں سے چیزوں کو ہٹانا نصف الایمان ہے، نکاح کو آپ نے نصف الایمان قرار دیا، اور اسی طریقے کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ایمانیات کے اندر آپ نے ذکر کی، کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں تمام صحابہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے، ان کے تذکرے ہونے چاہیے، اور ان کی سوانح حیات، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو جو چیز اس میں سے ہمیں نظر آتی ہے قابل ذکر، ان کا لوگوں کے سامنے ذکر کریں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان اور بشر ہونے کے ناطے سے ان میں کوئی ایسی باتیں ہیں تو رب العالمین رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ہم ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کریں گے، تان نہیں کریں گے، سب نہیں کریں گے، اللہ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ ایمانی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، اور قرآن مجید اور حدیث کو عملی طور پر جو ہے آپ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دنیا بھی اور آخرت بھی خیر والی بنائے، کامیابی والی بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہمیں موت دے ایمان پر، اسلام پر، اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمین مومنین کی مدد فرمائے۔ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو توفیق دے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اس طریقے کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ اینٹ کی دیواریں ہوتی ہیں، ایک دیوار کے بنانے کے لیے جتنی اینٹیں درکار ہوتی ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے، تو مومن اسی طریقے کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جب اینٹ کو جوڑ دیا جائے تو دیکھیے ان کی طاقت کتنی بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ ان کا حصہ بننا، ان کی طاقت کے اندر اضافہ کرنا، مالی طور پہ، جسمانی طور پر، جو بھی صحیح طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو اختیار کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم انصر اخواننا في غزة فلسطین اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفى الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مل جائے ساتھ ساتھ صفحے سیدھی کر لیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لیں، اپنے پاؤں کا رخ قبلہ کی طرف کریں۔ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله الصلاة الطيبات السلام لك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام رب اعني على